اچھا اس طرح سے یہ چیز پسند کی جا رہی ہے. نہیں, آپ نے جو بات کی کہ عوام کا قصور ہے, جہاں تک عوام کی بات ہے, عوام آپ کی وہ پی ٹی وی دیکھ دیکھ کے تنگ آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا. پھر ہمارے گھروں میں ہمارے یہاں یہ ہوا کہ ویڈیو آ گیا, اس سے انڈین موویز آنا شروع ہوئی. پھر ہمارے پاس جب کیبل یا ڈش آیا تو ہم نے انڈین چینلز کو دیکھنا شروع کیا, ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں ہر چینل انڈین چینلز کو کاپی کرتا ہے. ان کے ہاں کس طرح کا بھی پروگرام ان کے کلچر کے حوالے سے بہت اچھا ہوگا, ہمارے کلچر سے میچ نہ بھی کرتا ہوں, ہم نے اس کو فالو ضرور کرنا ہے. ہم ٹرینڈ سیٹر نہیں بن سکتے, ہم فالوور ضرور ہیں, لیکن اس فالوئنگ کے چکر میں, اسی کو کاپی کرنے کے چکر میں ہم نے اپنے ایتھکس, اپنی ویلیوز, اپنا کلچر, اپنا مذہب, ہم ہر چیز سے دور ہو گئے. اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہمیں یہ سارا کچھ کرنا چاہیے یا نہیں. ہمیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی, کیا وہ 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی, وہ اول لائف کے لیے, وہ ہزاروں کروڑوں سالوں کے لیے. تو ہمیں صرف ان چیزوں کو فالو کرنا ہے کہ ہم نے جو ایتھکس ہیں, جو اخلاقیات ہے, وہ میڈیا ہو یا گھر ہو یا باہر سوسائٹی ہو, ہمیں جو ایتھکس یا اخلاقیات سکھائی گئی ہیں, ہم اگر اس کو فالو کر لیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا میڈیا بھی ٹھیک ہے. اچھا, میڈیا میں ایک چیز یہ ہے گورنمنٹ سیکٹر سے, گورنمنٹ سیکٹر سے جی میڈیا کو آزادی کے نام پر جو مراد دی جاتی ہیں, یا میڈیا کو آزادی کے نام پر جن اب میڈیا آزادی کے نام پر بلکہ جو اخلاقی دھجیاں, اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتا ہے, وہ میرا خیال نہیں خیال کہ دنیا کے شاید کسی مہذب ملک میں ہوتا ہو. میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی بھی ایسے ملک میں ہوتا ہو کہ جہاں پہ آپ جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں, پھر جمہوریت کے ساتھ آپ اخلاقیات کی بھی بات کرتے ہیں, اور پھر میڈیا جو ہے اپنی آزادی کی بھی بات کرتا ہے. میڈیا کو اس آزادی کی جو قربانیاں دینی پڑی ہیں, اس کے بعد میڈیا کو خود چاہیے کہ اپنے کچھ اصول و ضوابط طے کر لے. ایک میڈیم ہے جس سے لوگ اس کو بہت ساری اس سے اویئرنیس مل سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ ایز اے رسپانسبل اپنی ڈیوٹیز. میں چونکہ پی ٹی وی سے بھی شو کرتا ہوں, اس وجہ سے نہیں بلکہ ایک کام کہتا ہوں. میڈیا بیسکلی جو ہوتا ہے دنیا میں, پوری دنیا میں, ایون ہمیں ہمارے جتنے چینلز ہیں ان کو جو لائسنس ملے ہیں پیمرا کے قوانین کے تحت, 30% تک سوشل ایشوز پہ, ایجوکیشن پہ پروگرامز کریں گے. ہمارا کون سا ایسا چینل ہے پرائیویٹ جو عوام کو ایجوکیٹ کر رہا ہے یا ان کو جو سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کو پوری کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا. ہم صرف انٹرٹینمنٹ سائٹ پہ جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر فیصل احمد صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے بیسکلی میں یہ جاننا چاہوں گی, کیونکہ ایسا ہوتا ہے جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ آپ لوگ ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں جی آپ یہ نیوزز مت دیکھا کریں, اور آپ لوگ منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے کہتے ہیں کہ جی ٹینشن بڑھتی ہے, ہائپر ٹینشن زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. کس طرح سے اس طرح کی نیوزز ایک چھوٹے بچے کے اوپر بھی, ایک ایڈلٹ کے اوپر بھی اور ایک سینئر کے اوپر بھی اثر کرتا ہے, اور کیا آپ کا اس وقت کیا چیز ایسی ہوتی ہے جو ایک دم سے ہم سنتے ہیں کہ یہ نیوز سن کے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو کیا چیز اس طرح کی ہوتی ہے؟ پہلے تو جی بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں. طارق صاحب نے بڑی ڈیٹیل اور بڑی کمپریہنسو ڈائلاگ کیا ہے اس ایشو پہ. یہ جو میڈیا میں دکھاتے ہیں نا کہ نیوز سنا اور ہارٹ اٹیک ہو گیا, یا نیوز سنا اور کوئی دماغ کی رگ پھٹ گئی یا کچھ ہو گیا, یہ بہت ریئر چیز ہے, یہ بھی میڈیا کی بنائی ہوئی ہے. اچھا, لیکن ہم کتنا جھوٹ دیکھ رہے ہیں. ہارٹ پیشنٹ ہو یا کوئی اور اس طرح کا ہو نا مریض, تو وہ اتنا فریجائل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بالکل روئی میں بند کر کے رکھیں اور اس کو کچھ دیکھنے نہ دیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کسی چیز کی بھرمار ہو نا, اگر برے نیوز کی بھرمار ہو ٹی وی پہ یا وائلنس کی بھرمار ہو, تو یہ ظاہری بات ہے انہیلتھی چیز ہے. جہاں تک ہائپر ٹینشن کا تعلق ہے یا ہائی بلڈ پریشر کا تعلق ہے, تو یہاں عام پبلک کو ہماری کو پتہ بھی نہیں کہ ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے ہائی بلڈ پریشر کی. اس کے اوپر بہت سارے ہو سکتے ہیں پروگرام. ہاں بالکل. جہاں تک سیلف سینسرشپ کا تعلق ہے میڈیا کی, جہاں پہ بھی کوئی پروفیشن ہوتا ہے اس کی گورننگ یا ایک اوورسینگ باڈی ہوتی ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے میڈیسن کے اوپر, انگلینڈ میں جنرل میڈیکل کاؤنسل ہے. تو جب تک ایک اوورسینگ باڈی نہیں ہوتی تب تک پروفیشن جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہو پاتا صحیح طرح. آپ اپنی سیلف سینسرشپ جتنی بھی کر لیں, یو آر آلویز بائیسڈ ٹورڈز یور اون سیلف. تو شاید اس چیز کی ضرورت ہے. بالکل ہے, ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو باڈیز کام کر رہی ہیں نا, اس حوالے سے میڈیا کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں انٹرپٹ کروں تھوڑا سا, کہ جو باڈیز کام کر رہی ہیں وہ شاید اپنی ذمہ داریاں, اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ شاید پوری طرح ادا نہیں کر پائی, جس وجہ سے یہ ہوا. ایک تو یہ کہ جرنلسٹ جتنے بھی آ رہے ہیں ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے.
اور رہی بات یہ کہ ان کو کوئی ایتھکس سکھائے نہیں جاتے. آج سے 15-20 سال پہلے جو بندہ جرنلزم میں آتا تھا اس کو میں وہ کہتا اتنا رگڑا جاتا تھا, اتنا اسے وہ کیا جاتا تھا کہ وہ بندہ جب پالش ہو کے نکلتا تھا تو ڈیفینیٹلی اس کو ساری چیزوں کا پتا ہوتا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. اب اتنا زیادہ نیگیٹو ہو گیا ہے کہ اب وہ میں نے ایک پہلے بات کہی تھی کہ جس کو اور کوئی پروفیشن نہیں نا ملتا, وہ صرف یا تو میڈیا کا ایک چارم اتنا آ گیا ہے کہ لوگ میڈیا کے اسی خوشی میں. اچھا, لیکن میاں طارق صاحب آپ سے ایز اے ویور, ایز اے نارمل جرنل عوام, آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گی, مجھے نہیں پتا, میں آپ سے ایک جرنل پوچھ رہی ہوں کہ کس طرح کی نیوز کو دکھانا چاہیے ہمیں اسکرین کے اوپر اور کس طرح کی نیوز کو نہیں دکھانا چاہیے. اگر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, جو ہمارا ابھی لاسٹ 2 ویکس میں ہم نے دیکھا کہ بچوں نے اتنے زیادہ سوسائڈ اٹیمپٹس کیے, جس کی وجہ سے یہی بھی بات آ رہی ہے سامنے کہ اتنا زیادہ اس کو ہائپ ملی کہ جو ہے یہ ٹائم زیادہ ہوتے گئے. تو کس طرح کی نیوز کو دکھانا چاہیے اور کس طرح کی نیوز کو نہیں دکھانا چاہیے؟ یہ اب چینلز میں نا پہلے ایک ہوتا تھا, اخبارات میں ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا تھا, چینلز میں جو اب نہیں ہے, ٹھیک ہے. 1 مین شو ہو گیا ہے ہر چینلز میں, وہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو ساری ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ جی یہ بریکنگ خبر آئی ہے تو یہ جانی چاہیے, خبر ہوتی ہے بیسیکلی, لیکن اس کا امپیکٹ نیگیٹو یا پازیٹیو پڑے گا یہ اس وقت جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس خبر کو آن ایئر کر رہا ہے یا اس کو اتنی سینس ہونی چاہیے کہ اس کا سوسائٹی پہ, ہماری عوام پر کیا امپیکٹ پڑے گا, یہ اس کو سوچنا چاہیے. اچھا, پھر یہ کہ وہ خبر جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو, معاشرے میں انحطاط پیدا ہو, معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ ہو, معاشرے میں کوئی برائی پھیلنے کا خدشہ ہو, تو میرا نہیں خیال کہ وہ خبر دکھائی جانی چاہیے. میں ایک آپ کو اس کی اگزامپل دوں گا کہ 2000s ارلی جو ہے 2000s میں جو 2001-2 میں کی بات ہے کہ ایک کیس ہوا تھا سندھ سے, شائستہ المانی کیس, بڑا اس نے ہائپ کریٹ کی تھی. ایک لڑکی نے شادی کر لی تھی اپنے ٹیچر کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہمارے میڈیا نے اس کو اتنی ہائپ دی کہ شائستہ المانی روز اخبارات میں, اور اس وقت ٹی وی چینلز کم تھے تھوڑے, لیکن یہ تھا کہ روز اخبارات میں فرنٹ پیج پر شائستہ المانی کی خبر ہوتی تھی. آج شائستہ المانی نے یہ کھایا, آج شائستہ المانی کو یہ پرابلم ہو گیا, آج یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بٹ ایک ہیروشپ, اس نے کورٹ میرج کی تھی. اچھا, اس کورٹ میرج کا نتیجہ یہ نکلا آفٹر 1 years انٹیریئر سندھ کا جو فیگرز آئے تھے وہ 10,000 ٹائم کورٹ میرجز لڑکیوں نے لڑکوں نے گھروں سے بھاگ کے شادی کرنے کا رجحان بڑھ گیا. اور اس کا اوورآل پورے پاکستان میں کیا امپیکٹ پڑا کہ اچھا پھر لوگ شاید اس کام کو بہت ہی کوئی اچھا کام سمجھ کے شائستہ المانی کو چونکہ ویورشپ ملی, اس کو ہائپ کریٹ ملی, اس کے بعد شائستہ المانی اور وہ لڑکا جو تھا مجھے اس کا نام صحیح طرح یاد نہیں آ رہا, وہ ان کو باہر کی مل گئی اپنا سٹیزنشپ, اب وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. اب ہر لڑکا یا ہر لڑکی جو گھر سے بھاگ کے شادی کرتے تھے, کورٹ میرجز کرتے تھے, ان کورٹ میرجز کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوئے. ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ کس طرح کی لائف بعد میں گزرتی ہے ان کی, اور ان کو کیا کیا پرابلمز ہوتے ہیں, یہ تو الگ ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف وہ ایک خبر کی وجہ سے اس پاکستان میں لڑکیوں میں اور لڑکوں میں گھروں سے بھاگ کر اپنی فیملیوں سے بغاوت کر کے جو ایک شادیاں کرنے کا رجحان پیدا ہوا, یہ اس کا ایک نتیجہ. ایک تو ایگزامپل یہ. سیکنڈ یہ ہے, آپ نے ابھی ریسنٹلی آپ بچوں کی بات کی کہ بچوں نے سوسائڈ کی. آپ نے دیکھا ہوگا مجھے اس دن سے ڈر لگ رہا ہے, میں اندر سے, بلکہ سیکنڈ ڈے جب مجھے وہ کراچی والی خبر تو فیک نکلی, بٹ وہ جو یہ آپ دیکھیں کہ فیک خبروں میں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے میں آپ کو اس کا بتاؤں. ہم نے ایبٹ آباد کی خبر دیکھی, اس کے بعد ایک انٹیریئر پنجاب کی تھی, مظفر گڑھ یا شجاع آباد کے قریب کے علاقے کی تھی خبر. اچھا, 2 بچوں نے خودکشی کر لی. یار یہ جو پریشر آج بچوں پر ہے یہ 20 سال پہلے مجھ پہ بھی تھا, آپ پہ بھی تھا. اچھا, ہم نے گورنمنٹ اسکول میں اگر ایجوکیشن حاصل کی, ہم نے مار کھائی ہے ٹیچروں سے, ڈنڈے کھائے ہیں. اور میں آج یاد ہے آپ کو ٹیچرز کے ڈنڈے کبھی لگے تھے؟ نہیں لگا, آپ اچھے بچے ہوں گے نا. نہیں, پڑھاکو ہونے سے نہیں لگتے, وہ ویسے بھی بڑھ جاتے ہیں. اماں ابا کی کبھی ڈانٹ یا مار کبھی؟ میں چھپ کے کرتا تھا شرارت. اچھا, تو اماں ابا سے بھی کبھی نہیں ڈانٹ وانٹ پڑی؟ ارے آپ تو بڑے ڈیوائس کیے ہوئے تھے. ہم نے تو بڑی ڈانٹ, میں بعد میں بریک کے دوران بتاؤں گا. نہیں, سچ بولیں, سچ کوئی بات نہیں. ایکچولی وہ جو ہوتا تھا نا, ہم نے اس کی پہلے ایک تو یہ کام ہوتا تھا, ٹھیک ہے, مار ہوتی تھی, لیکن اس مار میں تربیت ہوتی تھی. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا کہ آپ نے سوسائٹی کو کس طرح سرو کرنا ہے, سوسائٹی میں کس طرح زندگی گزارنی ہے. اب جو ہمارے یہاں ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن ہماری بڑی ترقی کی ہے, صرف ایجوکیشن رہ گئی ہے, تربیت بالکل ختم ہو گئی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ, اس کو بلکہ
میں کہتا ہوں پوری قوم کے لیے شرم کا باعث ہے کہ پوری قوم کے لیے میں اس لیے کہوں گا کہ جب ایک ٹیچر نقل سے روکتا ہے تو آپ اس کو مارتے ہو اسٹوڈنٹس. جب جس معاشرے میں یہ تبدیلی آ جائے, جس معاشرے میں طلباء کا یہ ٹرینڈ بن جائے, تو وہاں میرا نہیں خیال کہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا. ہمارے زمانے میں یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ جی میڈیا پہ کوئی ٹیچر آ رہے ہوں گے یا کچھ ایسا, اتنا بھی کوئی ہمارا 1901 کا زمانہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس وقت تک یہ چیز نہیں تھی کہ جی ٹیچرز چینلز پہ آ رہے ہیں. اب کچھ عرصے پہلے سے ہم نے دیکھنا اسٹارٹ کر دیا کہ ٹیچرز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اور ٹیچرز کے اوپر یا پیرنٹس کے اوپر. نو ڈاؤٹ ایسا ہوتا ہے, ہم آگے اپنی گفتگو کو یہیں پر لے کے جائیں گے کہ ایسا ہوتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ بہت بیجا ظلم بھی ہو رہا ہے, ٹیچرز بہت زیادہ مار بھی رہے ہوں گے, سب کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے ٹیچرز جو ہیں وہ پرابلمز میں آئے. نہیں, میں کبھی ٹیچر جو ہوتا ہے نا, جو اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو پڑھا رہا ہوتا ہے, پہلے شاید یہ تھا کہ اب چونکہ ٹیچنگ بھی کمرشل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, پہلے ہمارے ٹیچرز دور میں ہمارے ٹیچرز فری آف کاسٹ ہمیں پڑھاتے تھے, اسکول ٹائم کے بعد بھی, اسکول ٹائم سے پہلے بھی ہمیں بلا لیتے تھے, ہم پڑھتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ تعلق جو ہوتا ہے نا, وہ باپ اور بیٹے کا ہوتا تھا. اب تعلق بدل گئے ہیں, سوسائٹی میں جو چینج آئی اس کی وجہ سے تعلق بدل گئے, یا تو پیسے کا ہے یا کوئی اور تعلق ہے. اچھا, ہمیں بریک پہ جانا ہے, ہم جائیں گے جی ایک بریک پہ. بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے صبح بخیر وائف کے ساتھ میں. اگر آپ اس گفتگو میں حصہ لینا چاہیں تو ضرور, ہماری لائف کال اسٹارٹ ہو گئی ہیں. آپ اگر بات کرنا چاہیں تو ضرور بات کریے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا ایتھکس ہم لوگ صحیح سے ہمارا میڈیا نبھا رہا ہے, نہیں نبھا رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کی نیوز دینی چاہیے, کس طرح کی نیوز نہیں دینی چاہیے. ضرور مجھے آپ لوگوں کی فیڈ بیک بھی چاہیے ہوگی. ہم جا رہے ہیں بریک پہ. بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائف کے ساتھ میں. بڑا ہی سیریس ٹاپک ہے, بہت ہی سیریس بات ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال سے بہت زیادہ اویئرنیس ہے اس ٹاپک سے. ان باتوں سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں کس طرح کی نیوز کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے, اور کس طرح کی نیوز کو ہمیں اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. اس کو ضرور اپنی نالج کے لیے, اپنے جاننے کے لیے ضرور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا آج یہ چیز ہوئی ہے, لیکن اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی سچائی نہیں ہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ اب اتنے عقل مند تو اب ہماری عوام ہو گئی ہے اتنے سارے چینلز کے بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ چیز جاننا چاہوں گی کہ ہمیں جب کوئی ایسی نیوز آتی ہے, کوئی بھی, اگر فرض کریں کوئی سوسائڈ اٹیمپٹس کی اگر نیوز آ رہی ہے یا پھر کوئی بم بلاسٹ کی نیوز آ رہی ہے, تو اس وقت کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے اس نیوز کو, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, وہ تھوڑے سے ایموشنل ہو جاتے ہیں, تو کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے, اور پھر وہ کیا سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں اس نیوز کو اس طرح سے سننے کے بعد. اس طرح کی جب بھی نیوز آتی ہے, ایک تو نیوز اٹ سیلف ہے کہ بم بلاسٹ ہو گئی یا اتنی فیٹیلیٹیز ہو گئی, اتنی کیجولٹیز ہو گئیں. اس کے بعد جو ڈیٹیلز دکھائی جاتی ہیں, جیسے طارق صاحب نے بھی بتایا کہ ڈیڈ باڈیز ہیں, خون نکل رہا ہے, اعضاء پھیلے میں اس طرح سے, ان کو دیکھنے سے, ان کے بارے میں ان کی ڈیٹیل جاننے سے ایموشنل حالت جو ہے ویورز کی وہ بہت زیادہ انسٹیبل ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کو ہارٹ پرابلم ہے یا کسی کو انسٹیبل ہے ہارٹ کے حساب سے, تو ان میں پرابلمز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں میڈیا پرسن نہیں ہوں, لیکن ایز اے لے مین میں آپ کو بتاؤں کہ نیوز جو ہے وہ تو ہر ایک کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو پتہ لگنا چاہیے کیا خبر ہے, کیا ہو رہا ہے اس کے ملک میں, اس کے شہر میں, اس کی گلی میں. لیکن ایک خاص حد تک دکھانا, بہت گرافک جو نیوز دکھایا جاتا ہے آج کل, اس چیز سے پرہیز کرنا بہتر ہے. میں ابھی اس بریک کے دوران ایک چیز سوچ رہا تھا, بیسکلی سوسائٹی ایگریرین سوسائٹی, ایگریکلچر بیس سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی میں تبدیل ہو رہی ہے. یہ سینکڑوں سال لگے یورپ میں ہونے میں, آہستہ آہستہ ہوا. ہمارے ملکوں میں بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اکثر پرابلمز ہماری اس وجہ سے ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ تقریباً 20 کروڑ 18-20 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. آپ صرف ہماری اگر شہر کو دیکھ لیں تو 1.25 کروڑ. تو ایسے ملک ہیں دنیا میں جو کہ کراچی سے بھی چھوٹے ہیں. ایک آئرلینڈ ہے, ایک ملک ہے, وہاں پہ تقریباً 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں. تو جتنے لوگ ہوں گے اتنی کہانیاں ہوں گی, اتنا نیوز ہوگا. ہمارا جو ہے ینگ ملک ہے, 65 سال کا ملک ہے, 65 سال کا آدمی بھی سیکھ رہا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں. تو گیو یور سیلف سم ٹائم, آہستہ آہستہ یہ پرابلمز جو ہیں, اگر نیک نیتی ہو, سنسیریٹی ہو, تو یہ ساری پرابلمز آہستہ 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 سالو ہو سکتی ہیں. بالکل. لیکن نہیں, میں یہ چیز جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر اس طرح کسی نے کوئی نیوز دیکھی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کس طرح سے رکھے, ایز ایکسپرٹ آپ مجھے بتائیں کہ وہ دیکھیے, سب سے پہلی چیز ہے اس طرح کا نیوز ہونا, تو ہیومن نیچر اٹ سکس یو ان. آپ اور جاننا چاہتے ہیں. اگر آپ کو نیوز ایسا
اگر آپ کی طبیعت انسٹیبل ہے, آپ کو ایسا نیوز